إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فخرج على قومه في زينته وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے درجوں کو بھی بلند کیا ہے ایمان کی وجہ سے، اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم کی وجہ سے اہل ایمان پر فوقیت دی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا اہل علم، عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے برابر نہیں۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ علم جس کی شریعت نے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اس علم سے مراد وحی کا علم ہے، وہ علم کہ جس کو حاصل کر کے بندہ اپنے خالق کو پہچانے، اور اس خالق نے اس پر کیا کیا چیزیں عائد کی ہیں، کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس کو پہچانے۔
اس لیے اہل علم کو غیر اہل علم پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور ایک فضیلت عطا کی ہے، اور یہ فضیلت ہر دور میں رہی ہے، صرف آپ کی امت کے اندر کوئی خاص نہیں، ہر دور میں یہ فضیلت رہی اور ہر وقت میں یہ فضیلت رہے گی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب فرعون اپنی زینت کے ساتھ، اپنے لاء و لشکر کے ساتھ، اپنے خزانے کے ساتھ نکلا تو اس کو دیکھ کر اس پر تبصرہ کرنے والے جو لوگ تھے، وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا دار طبقہ تھا، انہوں نے جب فرعون کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ایسا مال و دولت دی جاتی، ہمارے بھی ایسے ٹھاٹ باٹ ہوتے، نصیب والا ہے یہ قارون، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت نصیب والا ہے، بختاور ہے، اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل علم تھے انہوں نے فوراً انہیں ٹوکا، وقال الذین اوتوا العلم، جو اہل علم تھے انہوں نے کہا ویلکم، تم پر افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں اللہ نے جو تمہیں اجر اور ثواب دینا ہے وہ بہت زیادہ، یہ جو قارون کو دیا گیا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور یہ چیز وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ جو قارون کے ان تمام ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے فرعون کو اس کے ٹھاٹ باٹ سمیت زمین میں دھنسا دیے، زمین پھٹ گئی، اور انہوں نے، ان لوگوں نے جو دنیا دار تھے وہ بھی، جو دیندار تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ زمین میں دھنستا چلا گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آ سکا، نہ اس کا لاء و لشکر اس کے کام آ سکا، اور اس کو اس دھسنے سے کسی چیز نے بچایا نہیں۔ اس وقت جو دنیا دار طبقہ تھا ان کی آنکھیں کھلی اور بڑی شکر ادا کرنے لگے کہ اگر ہم اس موقع پر غفلت برت جاتے تو ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا، ہم جس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کام آنے والی ہے، اس چیز نے تو اس کے کام نہ آ سکی جس کے پاس اتنا کچھ تھا۔ یوں علماء کی جو حیثیت ہے وہ ہر دور میں مسلم رہی کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ صحیح راہ دکھانے والے نہ ہوتے، یہ وحی کی روشنی لوگوں تک پہنچانے والے نہ ہوتے، تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ اس لیے علم کی اور علماء کی ہر دور میں اہمیت اور حیثیت رہی ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور علماء کے وجود کو انسان غنیمت سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے
کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ اس میں دو طرح سے علماء کے لیے، اہل علم کے لیے بشارت ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ تمام علماء کے ورثہ ان کے پاس آ رہا ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ یہ لوگ انبیاء کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک شخص کا بیٹا بھی زندہ ہو اور پوتا بھی زندہ ہو تو وراثت پوتے کو نہیں ملتی، بیٹے کو ملتی ہے۔ کیوں؟ کہ بیٹا پوتے کی نسبت زیادہ قریب۔ تو اس جملے نے علماء کو انبیاء کے قریب کر دیا کہ اہل حق اور اہل علم جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ انبیاء کے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا کہ انبیاء جو ہے لم یورثوا درہما ولا دینارا، درہم اور دینار کا ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انبیاء کی میراث تو علم ہے، دین ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اس لیے جب تک جس دور میں بھی اہل علم کی تعداد رہے گی، اہل علم اس کرۂ ارضی پر رہیں گے، وہ دور بہتر دور کہلائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی زمانہ بھی نہیں آئے گا لیکن اس سے گزرا ہوا زمانہ، یعنی پہلا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ہوگا۔ جو زمانہ گزر جائے گا وہ بہتر ہوگا، جو بعد میں آئے گا اس میں خیر کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول کا دور سب سے بہترین دور ہے، آپ کے بعد صحابہ کا دور ہے، لیکن ظاہر ہے جو خیر اللہ کے نبی کے تعلق سے تھی اس میں تو کمی آ گئی۔ صحابہ کا دور بہترین دور ہے، لیکن جب تابعین کا دور شروع ہوا، صحابہ نہ رہے، تو وہ اس دور کو بھی بہتر کہا گیا، لیکن سب سے بہترین دور آپ نے اپنے دور کو کہا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا۔ تابعین کا دور گزرنے کے بعد جوں جوں لوگ زمانہ نبوی سے دور ہوتے گئے، ایسے ہی وہ خیر سے بھی دور ہوتے گئے۔ علماء نے اس کی مثال میں عمر بن عبدالعزیز کا دور اور حجاج بن یوسف کا دور ذکر کیا۔ حجاج بن یوسف کا دور پہلے ہے اور عمر بن عبدالعزیز کا دور بعد میں ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور کو اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس میں قتل و غارت گری کافی ہوئی۔ کوئی یہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور بہتر ہے اور حجاج بن یوسف کا دور بہتر نہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں تابعین کی تعداد تھی، کثیر تعداد تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کم ہو گئی۔ اس دور میں علماء زیادہ تھے، بعد آنے والے دور میں علماء کم ہوئے۔ اس لیے ہم بہتر دور حجاج بن یوسف کا کہیں گے، حجاج بن یوسف کی وجہ سے نہیں، اس وقت کے علماء کی وجہ سے، اہل علم کے وجود کی وجہ سے، کہ جب تک اہل علم موجود رہیں گے اس دور کو بہتر دور کہا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تعالیٰ اس علم کو
لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، اس علم کو اللہ اٹھا لے گا، لیکن لوگوں کے ذریعے سے نہیں اٹھائے گا، یعنی لوگوں کے سینوں سے علم نہیں نکال لے گا کہ ایک آدمی کے دل میں پہلے دین تھا، علم تھا، اور پھر اللہ نے اس کے سینے سے علم کو نکال لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے کر اس طرح دین کو اٹھا لے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بھی باقی نہیں رکھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جوہلا کو اپنا امام اور سردار بنا لیں گے، اور جب یہ بات دیکھنے میں آئے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر جوہلا سے مسئلہ پوچھیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب لوگ جوہلا کو اپنا امام بنا لیں گے، ضلوا فاضلوا، لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ خود تو گمراہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس علم تھا ہی نہیں، اب علم نہیں تھا، یہ گمراہی جو ان کی ذات تک تھی وہ صرف ان کی ذات کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن جب وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں گے تو اس سے ان کی جہالت، ان کی گمراہی اور لوگوں میں بھی اثر کر جائے گی، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک شخص جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل کرے گا تو وہ اپنا اس کا ذاتی عمل غلط ہوگا، لیکن اگر وہ سب کو وہ مسئلہ بتائے گا اور لوگ اس کے مسئلے پر عمل کریں گے، اب سب کا عمل غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جب وقت آ جائے، اس وقت سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے اور پھر کوئی ایک عالم بھی باقی نہ بچے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قرب قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت سے سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھا لیا جائے۔ دو آدمی جھگڑیں گے وراثت کے مسئلے میں، ترکے کے مسئلے میں، اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں گے، اور فرمایا کہ انہیں لوگوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ان کے مسئلے کا فیصلہ کرے۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تم اس علم کو، وراثت کے علم کو حاصل کرو، سب سے پہلے میری امت سے یہ علم اٹھایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم ہی کے تعلق سے، جامع ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، یہاں تک کہ فرمایا حتی النمل فی جحرہا، چونٹی اپنے بلوں کے اندر، فرمایا حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں فی جوف الماء، سمندر کے پانی میں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے، جو معلم الناس، جو لوگوں کا استاد ہے، انہیں دین سکھاتا ہے، اس کے لیے یہ سب رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، چونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں، مچھلیاں بھی سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں۔
ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح میں اس روایت پر لکھتے ہیں کہ جب چونٹی کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشکی کی مخلوق میں سب سے معمولی مخلوق جو ہے جو نظر آتی ہے وہ چونٹی ہے، اور اسی طرح سمندر کی مخلوق میں سب سے چھوٹی مخلوق، کیونکہ مچھلیوں کی کافی اقسام ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں، تو سمندر کی مخلوق کا ذکر کر کے حتیٰ کہ خشکی اور تری دونوں کا ذکر کر دیا کہ خشکی کی ادنا سے ادنا مخلوق بھی اور تری کی بھی ادنا سے ادنا مخلوق اس معلم الناس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، وحی کی بات بتاتا ہے، جو اہل علم ہے، اس کے لیے یہ سب دعا کرتے ہیں، یہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس جگہ پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات بتلاتا ہے، اللہ کے دین کی بات بتلاتا ہے، اس کی بات زیادہ سے زیادہ جب وہ کسی جگہ واعظ کرتا ہے، درس دیتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ اس کی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 آدمی نے سنا، 100 نے سنا، 200 نے سنا، 1000 نے سن لیا، 1,00,000 بندے نے سن لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اتنا زیادہ انعام اور اکرام کر رہا ہے، اتنا اس کو نواز رہا ہے، ایسا کیوں ہے کہ اس نے کام تو چھوٹا سا کیا ہے، ایک حدیث ہی بتا دی، ایک مسئلہ ہی سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس عالم نے جو لوگوں کے اندر وعظ و نصیحت کی، دین پہنچایا، بتایا، پڑھایا، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا، اس نے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اسے اجر دیا۔ اللہ نے جتنی اتنی محنت کی اتنا اجر نہیں دیا، اللہ نے اپنی شان اور اپنے کمال کے اعتبار سے اسے اجر عطا فرمایا۔ تو علماء کے تعلق سے، علم کے تعلق سے یہ جو چند باتیں میں نے کی ہے، یہ اس بات کی تمہید ہے کہ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ہے، اور ہر دوسرا تیسرا فرد اس مسئلے میں گرفتار ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یا آج سے پہلے بھی جب یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ حالات نہیں بھی تھے، تو اکثر و بیشتر لوگ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی آدمی پریشان ہے اپنے کاروباری اعتبار سے، کوئی پریشان ہے گھریلو اعتبار سے، کوئی گھر کے اندر بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں رشتے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے کوئی پریشانی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس چیز میں مبتلا ہے کہ جب وہ ان پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو بس ان کے ذہن میں زیادہ تر سوچ یہی آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے
جو ہے بندش کروا دی ہے، ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے، کہیں جنات کا معاملہ ہے۔ اس چیز کے اندر اکثر و بیشتر لوگ یا تو واقعتاً گرفتار ہیں یا ان کا وسوسہ اور ان کا خیال ہے۔ ایسی چیزوں میں واقعتاً گرفتار انسان اب اس کا حل چاہتا ہے۔ وہ اس کے حل کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے حل کے لیے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، تو لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں شخص ہے، فلاں جگہ پر ہے، فلاں مسجد میں بیٹھتا ہے، آپ جائیں، آپ اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ اور وہ شخص پھر اپنے طور پر اسے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اہل علم ہے، علماء ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے فن کے طور پر، پیشے کے طور پر اس چیز کو اپنایا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے جنہوں نے اسے پیشے کے طور پر اپنایا ہے۔ اور یوں یہ مصیبت میں مبتلا شخص اور زیادہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر تقدیر الہی سے اس کا کام بہتر ہو بھی جائے تو بہرحال وہ عقیدے کے اندر ایک ایسے معاملے میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے جس کا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس قسم کے جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان سب کا علاج بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اور قابل حل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف 3 کام کر لیے جائیں۔ ایسا شخص جسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس پر سحر کا، جادو کا یا جنات کا یا اس طرح کی کسی چیز کا معاملہ ہے، اس کے کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ ان 3 کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر کام یہ ہے کہ اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پڑھے۔ جو کچھ اسے پڑھنا ہے، جو کچھ اس کو شریعت نے بتلایا ہے، یہ پڑھنے کا اہتمام وہ خود کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کو فرشتوں کے ذریعے بتایا گیا، آپ خواب دیکھ رہے تھے اور آپ کا خواب بھی وہی ہے۔ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کو کیا ہوا ہے؟ کہا اس پر جادو ہوگی۔ کہا جادو کس نے کیا؟ کہا جو ہے فلاں یہودی نے کیا۔ کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ معوذتین پڑھ لیں۔ آپ کو معوذتین دی گئی، آپ معوذتین پڑھتے گئے، آپ کو بتا بھی دیا کہ فلاں جگہ پر ہے، تو آپ نے اس کو نکلوایا، ورنہ کسی جگہ جا کر اس کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنا کافی تھا۔ تو آپ نے خود پڑھا، اور یہ جو پڑھنے والا معاملہ ہے اسی سے عام عوام جو ہے، لوگ جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں۔ یہ فرق ہے علماء کا اور عام پیشہ ور لوگوں کا۔ پیشہ ور لوگ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ خود پڑھو، علماء آپ کو کہیں گے کہ آپ خود پڑھیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہ آئے، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، وہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں۔ آپ کو بسم اللہ یہ پڑھنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ بسم اللہ
یہ میں قصے کہانیاں حکایات نہیں سنا رہا. امام بن منبہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ لفظ جو ہے نا بسم اللہ، اس کو لوگوں نے بہت معمولی سا کلمہ سمجھ رکھا، حالانکہ یہ کلمہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کر دیتا. آپ ایک جانور لے آئیں، بکرا لے آئیں، مہنگے سے مہنگا، آپ اس کو ذبح کریں، اس پر چھری چلائیں، آپ اس پر بسم اللہ نہ پڑھیں. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر ترک کر دیا جائے اس کو نہ کھاؤ، یہ حرام ہے. لیکن جس پر بسم اللہ پڑھ دیا وہ حلال ہوگی. تو یہ کلمہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ یہ جو پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ معمولی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی، فرمایا آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے. ابی بن کعب سے فرمایا آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں، اور آج سے پہلے، اب تو قرآن مجید میں آ گئی، اس سے پہلے قرآن مجید میں بھی نہیں تھی. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ 7 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. مجھے 7 آیتیں دی گئی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. اس کو قرآن مجید، اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. کبھی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو ام القرآن کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. تو ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اب یہ سورہ فاتحہ معمولی ہے، کچھ نہیں آتا نا آپ کو. سورہ فاتحہ آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق آتی ہے، قل اعوذ برب الناس آتی ہے، یہی پڑھیں. جو شخص جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ خود پڑھے. اسے کسی کے پاس لے گیا اور اس نے پھونک مار دی، اس کا اہتمام نہ کریں. شیخ البانی کو لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت تلاش کیا. اللہ کے نبی کے دور کے بعد، اللہ کے نبی کے دور میں بڑے اچھے اچھے قاری تھے، بڑے فقیہ صحابہ تھے. تابعین کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے محدث، فقیہ، مفسر تابعین ہیں. تبع تابعین کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں. لیکن ہم نے تلاش کر کر کے دیکھا کہ کوئی ایک شخص ایسا ملے جو کسی سابقہ دور کے اندر اس طرح سے معروف ہو کہ یہ بڑا دم کرنے والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر دم کراؤ. دم کرانے والے کو عربی میں راقی کہتے ہیں. راقی، یہ رقیہ جو آپ کہتے ہیں نا، رقیہ شرعیہ، رقیہ کا معنی دم، راقی کا معنی دم کرنے والا. کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک نام پیش کریں. اللہ کے نبی کے دور میں فلاں صحابی بہت بڑا دم کرنے والا تھا. تابعین کے دور میں ایک تابعی بہت دم کرتا تھا، بڑا جمگٹا رہتا تھا، اس کے پاس لوگ آتے تھے، وہ پھونکے مارتا تھا. ایک مثال پیش کریں. ہاں اللہ کے نبی نے کسی کو کبھی دم کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ آپ اس کام کے لیے بیٹھتے ہوں، کوئی وقت مخصوص کرتے ہو، کوئی جگہ مخصوص کرتے ہوں اور لوگوں کا جمگٹا رہتا ہو، فرماتے ہیں شیخ البانی کہ یہ اس دور کی بدعت ہے. چند آیتوں کو، چند صورتوں کو مخصوص کر کے کہ یہ فلاں آیت پڑھو، فلاں پارے کی فلاں آیت پڑھو، فلاں آیت پڑھو، اس طرح مخصوص کر کے سمجھنا اس میں شفا ہے، یہ بھی بدعت ہے. جو شریعت نے آپ کو بتلایا ہے آپ اس کو کافی کیوں نہیں سمجھتے، یا اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ جب کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہوگا، اسے پڑھنے کے لیے کہا جائے، وہ پڑھے. اس کے پڑھنے سے ممکن ہے اگر شیطان ہوگا اسے تکلیف دے گا، اذیت دے گا، اسے پڑھنے سے روکے گا تو نہ روکے.
اگر بالکل وہ جاہل ہے یا اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر، اس کا بیٹا اس کے پاس پڑھے، جس سے اس کا کوئی پردہ نہیں، وہ پڑھے اور پڑھ کر دم کرے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ خود پڑھے یا اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار پڑھے۔ اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس سے بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا تو پھر اس طرح پڑھ کر اس پر دم کرے۔ پڑھنا یہی ہے سورہ فاتحہ، پڑھنا یہی ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پڑھنا کیا ہے سورہ بقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جس کا معنی یہ ہے کہ قبرستان میں جن اور شیاطین کا قبضہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے اس کو آپ نے قبرستان سے تشبیہ دی۔ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، منع ہے۔ تو خود تلاوت کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، ضروری نہیں ایک دن میں پوری پڑھیں، آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ معمول بنائیں۔ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تب بھی پڑھیں۔ ہم نے سستے اور شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہر کام کا، ہم ہر کام کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آسان سا کام کرنا پڑے، ہمیں خود کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ہم پڑھنے کو بھی اپنے لیے تکلیف اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہاں میں اپنے گھر میں کیسٹ لگا دیتا ہوں، میں نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، بس سن لیتا ہوں۔ اللہ کے بندے جو موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جو کیسٹ ہے، وہ تو کسی نے پڑھا ہے، کسی وقت پڑھا ہے، وہ ابھی کوئی تمہارے لیے تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کو پڑھنا سننا ویسے اچھی بات ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ اس کو علاج سمجھ کر لوگ کہتے ہیں اپنے گھر میں لگا لو، بلند آواز سے بجا لو، بس ہفتے 15 دن میں معاملہ صحیح ہو جائے، پھر اسی طرح گھر کے اندر گانے گونجتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی روٹین پر آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ تو صرف چند دنوں کا ہے، تبرک کے لیے قرآن و سنت۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ذہن بنائیں کہ خود پڑھنا ہے، خود پڑھنے کا یہ معنی ہے، اور یہی اس کا حل ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے والا شخص ہے نا، جو متاثر ہے، جس کو پریشانی لاحق ہوئی، یہ شیطان سے لڑ رہا ہے، تو لڑنے والے کو چاہیے نا کہ خود لڑے۔ نمبر 1، لڑنا تو دشمن سے خود پڑتا ہے، کوئی آدمی اس کی طرف سے تو نہیں لڑے گا۔ جب ایک دشمن سامنے آ گیا ہے تو آپ کو لڑنا پڑے گا، تو لڑنا پڑے گا کا مطلب یہ کہ خود پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر لڑنے والا طاقتور ہو تاکہ دشمن پر غالب آئے۔ تو بظاہر دشمن سے لڑنے کے لیے طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اسلحہ اچھا ہو، وہ خود بھی قوی ہو، اور یہاں جو لڑنے میں طاقتور ہونا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اس کا اسلحہ طاقتور ہو، معنی وہ مسنون چیز ہو، غیر مسنون چیز نہ ہو۔ مسنون چیز کا اتباع کرے تو اسلحہ طاقتور ہے، خود طاقتور ہو کا معنی یہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے ساتھ پڑھے، اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کرنا۔ آج وہ بات نہیں ہے نا ایمان کے تعلق سے۔ اسود انسی ایک شخص گزرا یمن میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کی۔ ابو مسلم خولانی ان کو پتہ چلا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے ابو مسلم خولانی کو بلایا اور کہا اتشہدو، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو گواہی نہیں دیتا۔ یہ ابو مسلم خولانی، اس نے اللہ کے نبی کا دور بھی پایا ہے لیکن اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے یہ تابعین میں سے ہے۔
اس نے ان کو بہت ڈرایا، ڈرانے کے بعد آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد کہا اگر تم نے نہیں مانا نا، مجھے نبی نہیں مانا، گواہی نہیں دی، تو میں اس آگ میں تمہیں ڈال دوں۔ اس نے کہا بھلے ڈال دو، اسے آگ میں ڈال دی۔ تمام اہل سیر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ اب اسود انسی پریشان ہو گئے، اس کے جو پیروکار تھے، جو بہت زیادہ قریبی چمچے ہوتے ہیں نا، وہ بجائے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے اور غلط مشورے دیتے، کہتے ہیں یہ واقعہ تو سب نے دیکھ لیا ہے، جتنے لوگ تھے، اب ایسا کرو اس کو مار نہیں سکتے ہیں، اس کو جلا وطن کرو، اس کو یہاں سے نکال دو، ورنہ تو لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو لوگ کیا کریں گے، لوگ سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور تم سے تمہاری نبوت چلی جائے۔ اس نے کوشش کر کے ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ وہ یمن سے مدینہ آ گئے، مدینہ میں آئے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب عمر نے خیر و عافیت پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے ابو مسلم خولانی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا اور آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، تو تم اس کو جانتے ہو؟ ان لوگوں کا تقوی بھی دیکھیں، ایمان بھی دیکھیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے خاطر، سچائی کی خاطر آگ میں کود گئے اور اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اور تقوی یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود ابو مسلم خولانی ہوں، یہ نہیں کہتے اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ جناب عمر سمجھ گئے کہ یہی شخص ہے ابو مسلم خولانی۔ آپ نے اسے قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم ہی ابو مسلم خولانی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ جناب عمر نے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوم لیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ تھا۔ جناب ابو بکر صدیق اس سے ملے اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے سے قبل ایک ایسے شخص کی زیارت کرائی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اکرام عطا کیا جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہے، انسان اپنے اندر وہ ایمان تو پیدا کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو اور اس یقین سے پکارو کہ اللہ تمہیں ضرور دے گا، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس یقین سے اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ ہم تو کتنا جلدی ہمیں کوئی بتا دے بھئی یہ پڑھو، یہ تمہیں پڑھ، اللہ کے بندے یہ جو پڑھ رہے ہو یہی علاج ہے، اور علاج میں دیکھو کہ تم علاج دشمن کے مقابلے میں جو کر رہے ہو تمہارے اندر طاقت ہے کہ نہیں، ایمانی معاملات کیسے ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ایک جن نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، اتنے عرصہ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، اس گھر والوں کو کہا۔ اس نے کہا وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہی علاج ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ پڑھنے سے ہی جائے گا۔ وہ آدمی 6 مہینے کے بعد آیا اور کہا آپ نے صحیح فرمایا تھا، اب 6 مہینے کے بعد سکون۔ تو آپ بھی یہ سمجھیں کہ جب آپ کو ایک دوائی بتا دی، ایک ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرتا ہے، آپ کو دوائی لکھ دیتا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دوائی تو اس نے بالکل صحیح لکھی، مرض بھی آپ کو یہی ہے، اب اگر آپ کو نہیں ہو رہی شفا تو ہمیں نہیں پتا، بہرحال علاج یہی ہے۔
اور ہم ڈاکٹر کی اس بات سے اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی بڑے ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھا تھا جی، 10 ڈاکٹر تھے، ان سب نے کہا یہی علاج ہے۔ تو یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہی علاج ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے یہی علاج ہے، پھر آپ کا بھی ایمان ہو کہ یہی علاج ہے، آپ کا یہ ایمان نہ ہو، ایک دفعہ فلاں آ جائے، وہ دیکھ جائے، پھر لگتا ہے صحیح ہو جائے۔ یہیں پر ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے والا ہے خود پڑھے، اس کا اپنا ایمان مضبوط ہو، اور نمبر 3 اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان کیا چیز رکاوٹ ہے؟ وہ آدمی پڑھ بھی رہا ہے، فرائض کا پابند بھی ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، لیکن حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اس کا کاروبار مشکوک ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میرے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح سے اپنا جائزہ لے گا اور پھر دشمن سے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرے۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر